السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 125۔ کسی کو برے القاب سے پکارنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ برے لقب سے پکارنا، برے نام سے بلانا جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس طرح کے برے القاب سے پکارنا یہ سخت گناہ ہے۔ البتہ کوئی اس کا مشہور لقب ہے اور اس لقب کے پکارنے سے اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی لکڑے بیچتا ہے اور اس کا نام جو ہے مثلا مان لو کہ سعید ہے، تو اب اس کو کہا کہ او سعید لکڑے والے، یا نام نہیں لیا، ڈائریکٹ بولا کہ او لکڑے والے، اس طرح کہا، اور اس سے اس کو برا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ وہ لکڑے کا کام کرتا ہے تو اس کو لوگ سب کے لکڑے والے کر کے ہی بلاتے ہیں، ایک مشہور ہے اور اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ سعید تو بہت کم بولتے ہیں، زیادہ تر اس کو لکڑے والا ہی بولتے ہیں۔ یا کوئی اور کام کرتا ہے جس کام سے وہ مشہور ہو گیا ہے، جیسے بھنگار بیچتا ہے تو بھنگار والا، تو اب وہ بھنگار والا بولیں گے تو اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے عرف کے اندر، ماحول کے اندر اس کو اسی لقب سے پکارا جاتا ہے اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتا ہے۔ تو اس طرح کے لقب سے اگر اس کو پکارا جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا لقب کہ جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور ایک برا لقب ہے، تو اس طرح برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ سب گناہ ہے۔ مثلا نام ہے زید، تو یوں کہا کہ او زیدیہ، یا نام ہے سعید، اس نے کہا او سعیدیہ، اس طرح کا، یعنی اس کا نام بگاڑا۔ تو یہ ایک تو نام بگڑنا یہ بھی صحیح نہیں، اور اس طرح نام بگاڑ کر کے جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ پسند نہیں کرتا ہے اس کو، اس طرح برے لقب سے پکارنا، نام بگاڑ کر کے اس کو بلانا، یہ گناہ ہے۔ تو نام نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اسی طرح نام تو نہیں بگاڑا لیکن اس کو کسی دوسرے لقب سے پکارا، بغیر نام کے کوئی ایسا لقب دیا کہ جس لقب کو وہ پسند نہیں کرتا ہے اور اس کو وہ معیوب سمجھتا ہے، تو اس کو اس لقب سے پکارنا یہ بھی گناہ ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر نام بگاڑنے کا عام رواج ہے، اسی طرح برے لقب سے پکارنے کا عام رواج ہے، جس سے سوسائٹی کے اندر فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور محبت کم ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھے نام سے بلاؤ، برے نام سے بلاؤ گے تو اس کے نتائج برے آئیں گے، اچھے نام سے بلائیں گے تو اس کے نتائج اچھے آئیں گے۔ اچھے نام سے بلانے میں محبت بڑھتی ہے، برے نام سے بلانے میں نفرت بڑھتی ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ نمبر 126۔ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا۔ سورہ حجرات آیت 11۔ قرآن میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑاوے، کوئی مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑاوے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑاوے۔ ایک مذاق تو ایسا ہوتا ہے جو پسندیدہ ہوتا ہے، تو ایسا مذاق کہ جس سے اس کو تکلیف بھی نہ پہنچے اور وہ مذاق شریعت کے دائرے میں جائز بھی ہو، اس طرح کا مذاق، تو اس طرح کے مذاق میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسا مذاق جو اس کی عزت کے اوپر داغ لگاتا ہو، اس مذاق سے اس کی عزت کے اندر کمی ہوتی ہو، اس کی بے عزتی ہوتی ہو، ایسا مذاق کرنا چاہے تنہائی میں ہو چاہے لوگوں کے سامنے ہو،
یہ سخت گناہ ہے۔ آج کل لوگ اتنا مذاق کرتے ہیں کہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ حد جواز میں رہ کر جو مذاق کی گنجائش دی گئی ہے وہاں تک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اس قدر مذاق کی عادت بنا لینا کہ جس سے اس کا دل دکھے سامنے والے کا، یا سامنے والے کی انشٹ ہو، اس کی بے عزتی ہو، اس کی حقارت محسوس ہو رہی ہو، تو ایسی مذاق کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 127، طعنہ دینا اور چغل خوری کرنا۔ سورۃ القلم آیت 11۔ طعنہ دینا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ کسی کو کسی کام کے اوپر طعنہ دیا، مثلا ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں سیٹنگ نہیں آ رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے لیکن سیٹنگ نہیں ہو رہا ہے، تو دوسرا کاروبار کر رہا ہے، اس میں بھی سیٹنگ نہیں آ رہا ہے، تو پھر تیسرا کاروبار کر رہا ہے۔ اب کسی نے طعنہ دیا کہ ایک دھندے کے اوپر قائم رہے، کیا دھندا بدلتا رہتا ہے، اس طرح طعنہ دیا کہ ایک دھندے کے اوپر قائم رہے، کیا دھندا بدلتا رہتا ہے، اس طرح۔ اب وہ دھندا بدل رہا ہے، اسے تیرے کو کیا تکلیف، وہ تو اس کے نصیب میں ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی کام ہو جس کے اندر طعنہ دینا ہے، سمجھ میں آئی بات۔ مثلا ایک اور صورت، ایک آدمی نے کھانا کھلایا برابر ایک مہمانوں کو، پھر کچھ وقت کے بعد اس مہمان کے گھر پر اس کا جانا ہوا، جس نے کھانا کھلایا تھا اس کا وہاں پر جانا ہوا۔ وہاں گیا تو وہ لوگ بیچارے غریب تھے، بہت زیادہ کھانا کھلا سکے ایسی پوزیشن میں نہیں تھے، اور اگر ایسی پوزیشن میں تھے کہ کھانا کھلا سکتے تھے لیکن وقت ایسا نہیں تھا کہ کھانا کھلا سکے، وہ کوئی مجبوری میں تھے، اس کے گھر پر کوئی بیمار تھا تو اس کے پیچھے بھاگ دوڑ میں تھے، مسلسل اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور یہ اچانک وہاں پہنچے تو انہوں نے بیچاروں نے اپنی جو وقت تھا اس کے مناسب جو بھی انہوں نے سمجھا، تھوڑا سا پلایا، پانی پلایا، کچھ شربت پلایا، کچھ اور چیز کے ذریعے سے ضیافت کی، لیکن کھانا نہیں کھلایا۔ تو کھانا کھلانا چاہتے تھے لیکن چونکہ آدمی بیمار ہے تو اس میں سب لگے ہوئے، اب کب کھانا بناوے کب کھلاوے نے، اس وجہ سے نہیں کھلایا۔ اب یہ آدمی جو گیا ہے وہاں پر مہمان بن کر، وہ یوں کہے کہ میں تو اس کے گھر پر گیا لیکن مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا، تو اس کو اب سامنے جا کر کے یوں کہے کہ تو میرے گھر پر کھانا کھا جاتا ہے لیکن میں تیرے گھر پر جب آتا ہوں تو کھانا بھی نہیں کھلاتا ہے، طعنہ دیا، تو یہ سخت گناہ ہے۔ ارے وہ نہیں کھلاتا ہے، کھلاتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو اس کا دل چاہے گا تو کھلائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کھلائے گا، اس کی مجبوری ہے، اس کی بھی تو کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ تو اس طرح طعنہ دینا، کسی بھی کام پر طعنہ دینا، یہ سخت گناہ ہے۔ اور چغل خوری کرنا، چاڑی کرنا، چغل خوری، شکایت کرنا، جھوٹی موٹی، جیسے طلبہ ہوتے ہیں نا، استاد کے پاس جا کر کے شکایت کر دے، چغلی کر دے کہ دیکھو فلاں طالب علم نے ایسا کیا، ایسا کیا، اس طرح، حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے لیکن چاڑی کر دی استاد کو، تو یہ گناہ ہے۔ اگر نہیں کیا ہے اور وہ کر رہا ہے تو یہ گناہ ہے۔ تو چغلی کرنا، چغل خوری کرنا، چاڑی کرنا، یہ بڑا گناہ کسی بھی معاملے میں۔ یا یہ کہ اگر کسی نے کوئی معاملہ کیا، مثلا کسی آدمی نے کوئی ایسا کام کیا، اب وہ کام جو ہے وہ سماج کے حساب سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا گناہ کا کام نہیں ہے، بس وہ ایک اصول کے خلاف کوئی کام ہے،
کوئی شریعت کا قانون توڑ دیا ہو، ایسا کوئی کام نہیں، لیکن وہ اس نے اپنے حد جواز میں رہ کر کوئی مباح کام کیا، لیکن سماج اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب کسی نے اس کی چاڑی کر دی سماج میں جا کر کے کہ اس نے ایسا ایسا کیا، تو یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اس طرح چاڑی کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ اگر بھائی تم کو خراب لگ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہوا تو تم جا کر کے سمجھا دو کہ آپ نے یہ جو کام کیا وہ صحیح نہیں ہے، چاہے حرام اور ناجائز نہ ہو، لیکن فی نفس ہی یہ کام اچھا نہیں ہے، اسے سمجھا دو، بات ختم ہو گئی۔ چاڑی کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ تو اس طرح چاڑی کرنا یہ بھی سخت گناہ ہے۔ البتہ اگر کہیں جان کا خطرہ ہے، کہیں مال کے لوٹ جانے کا خطرہ ہے، آبرو عزت کے اوپر حملہ کا خطرہ ہے، اور ایسی صورت میں ایک آدمی کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے یہ آدمی دوسرے کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، یا اس کو ستانا چاہتا ہے، اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے، یا اس کے اوپر جادو کرنا چاہتا ہے، یا اس کا مال لوٹنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایک آدمی کو معلوم ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس آدمی کو جس کے بارے میں یہ پلان بنا رہا ہے، اس آدمی کو جا کے بتا دے کہ بھائی فلاں آدمی تیرے بارے میں اس طرح پلان بنا رہا ہے تجھے ستانے کا اور تیرا مال لوٹ لینے کا، تیرا مال چوری کرنے کا، اس طرح تو ذرا سنبھل کر کے رہنا۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو چاڑی نہیں کہتے، اس میں تو اس کی ایک طرح کا اس کا تعاون ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے گی، اس کا مال محفوظ رہے گا، اس کی عزت محفوظ رہے گی، تو یہ تو بتانا ضروری ہے۔ لیکن عام حالات میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، چغل خوری کرتے رہنا، اس کی بات اس کی شکایت کر دینا، یہ سب ناجائز و سخت گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔